الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختصر۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ خطبے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔
جب اذان ہو جائے اور خطیب ممبر پر آ جائے اپنا خطبہ شروع کر دے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں. جو آگے جو رہ گئے وہ رہ گئے. پھر جب تقریر شروع ہو جائے تو انسان خطیب کی صرف توجہ سے تقریر سن سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. خطبے کے دوران ٹافی کھانا، آپ اس کو نکالیں، دوبارہ شاپر میں ڈالیں اور جیب میں ڈالیں. یا تسبیح لے کے تسبیح کرتے رہنا. خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ادھر سے وہ سن بھی رہا ہے اور تسبیح بھی کر رہا. جس شخص نے بھی ایسا کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے خطبے کا جو ثواب ہے وہ ضائع کر، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر مسجد میں کوئی تنکا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے، آپ اس کو بھی ثواب کی نیت سے نہیں اٹھا سکتے، تو بات ختم ہوگی. کوشش کیا کریں جو خطبے کے آداب ہیں انہیں ملوز خاطر رکھیں، توجہ سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، جو بیٹھنے کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک خطیب کا فرض ہے جب اپنے مقتدیوں میں اس طرح کی کوئی غلطی دیکھے فوراً اس کی اصلاح کر دیں. سورۃ البینہ آج کا ہمارا خطبہ ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، اہل کتاب کا. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ یہودی، یہ مشرک، یہ بالکل بھی بتوں سے باز آنے والے نہیں تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جب تلک حتی تأتیہم البینہ، جب تک ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے تب تک ہم باز نہیں ہیں. ان کی حالت اور ان کی پوزیشن یہ تھی. مسند احمد کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو میزار اور بت خانے بنائے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، ان کا اعتقاد اور ان کی عزت، ادب، احترام اس قدر تھا کہ ایک بستی والوں نے تو یہ مقرر کر دیا کہ جو بھی مسافر اس دربار سے گزرے گا، جب تلک اس بابا جی کے نام پر کوئی چیز نہ دے اس وقت ہم اس کو گزرنے نہیں دیں. آپ نے شاہ فرمایا بنی اسرائیل میں 2 شخص گزرے وہاں سے، بیچارے مسافر تھے، انہیں کیا پتا یہ کون ہے. انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جب تلک آپ اس بزرگ کے نام کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک آپ آگے نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، کیا دیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ مسافر ہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کرو اپنی جان بچاؤ، اور تم نے نہ دیا ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے. اپنی جان بچانے کے لیے مکھی مار کر اس کے نام کی قربانی کر دو، مکھی مار کر. یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو پورا کرو، چاہے مکھی مار کے دے دو. اب ایک نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سر پھرے ہیں، پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. اب اپنی جان بچانے کے لیے مکھی مار دیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ چاہے وہ اس بابا جی کو مانتا تھا یا نہ مانتا تھا، اس کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا، اللہ بہتر جانے. اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے مکھی مار کر اس میزار اور دربار کے نام کی قربانی دے دی، چڑھاوا چڑھا دیا. اور دوسرا شخص وہ اڑ گیا، اس نے کہا یہ جان جو ہے یہ آنی جانی ہے، آپ سر قلم کرنا چاہتے ہو.
مجھے قتل کرو گے تو ہم نے تو مر کے پھر بھی ادھر ہی جانا ہے، جانا تو پھر ہی ادھر ہے نا، آج نہ تو کل چاہیے۔ پر میں اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک اور خالق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ایسا کرو، میرا سر قلم کر دو، پر میں غیر اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ، کسی اور ہستی کے نام کی مکھی مار کر بھی قربانی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو ہمارے بزرگ کی توہین ہے، تو ہٹ گیا ہے تو پھر ہم بھی ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کا سر قلم کر دیا۔ جس نے مکھی مار کے قربانی نہ دی اس کا سر قلم کر دیا، اور جس نے مکھی مار کے قربانی دے دی اس کو آزاد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا تمہیں علم ہے ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا اور ایک شخص جہنم میں چلا گیا؟ جس نے غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی مکھی مار کر قربانی دے دی، دربار کا چڑھاوا چڑھا دیا، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ اور جس نے غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کی، اپنی جان دے دی، سر قلم کرا دیا، فرمایا وہ جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے۔ تو یہ حالت تھی یہودیوں کی، ان کی اخلاقی پوزیشن یہ تھی، اتنے گر چکے تھے، دین سے اتنے دور ہو گئے تھے، اپنے ہی مرے ہوئوں کو خدا بنا لیا تھا۔ جو انہی میں رہتے تھے، انہی کے ساتھ بستے تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، چاہے اللہ کے نیک ہی تھے، جب وہ مرے انہی کو ہی خدا بنا لیا، انہی کو حاجت روا بنا لیا، انہی کو مشکل کشا بنا لیا۔ اتنے گئے گزرے ہو گئے۔ تو جب اس امت کی پوزیشن یہاں تک پہنچی، اب جب ان سے سمجھایا جائے، ان سے کہا جائے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم شرک کو، ان تمام رسومات کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، ہم اس وقت تک اس کا انکار نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ہمارے پاس وہ جو آخری رسول آنے والے ہیں، کیونکہ یہودی تھے، تورات جانتے تھے، تورات کے حافظ تھے، ان میں تورات کے عالم تھے، انہوں نے بتایا تھا اپنے بنی اسرائیلی کو آخری نبی ایک آئے گا، یہ سارے کے سارے اپنے اس آخری نبی کے انتظار میں تھے، سب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، دین لے کر آئیں گے، جب آخری نبی آئیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کی بات مان کر یہ سب کو چھوڑ دیں گے، جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے کہیں۔ اور کیا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، ایک صحیفہ لے آئیں گے، ہمارے آخری نبی آئیں گے، صحیفہ لے آئیں گے، اس کی ہمارے درمیان تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، فیہا کتب قیمہ، اس میں سیدھے سیدھے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے، جب ہمیں پڑھ کر سنائیں گے ہم مان لیں گے، ایمان لیں گے۔ المختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، اہل کتاب یہودی انتظار کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ 40 سال کی عمر میں پیغام آ گیا، جبرائیل آ گئے، فرمایا کہ اب آپ ہمارے اس امت کے آخری نبی ہیں، اب تبلیغ کریں۔ اہل کتاب کو، یہودیوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، جس نبی کی خاطر ہم اسی انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم یہ سب کو چھوڑ دیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلا تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم
جو تورات کا علم رکھتے تھے، انجیل جانتے تھے، زبور جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بطور امتحان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے، چیک کیا جائے کیا واقعی آپ ہی آخری نبی ہیں یا کوئی اور تو نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کا جو باپ تھا وہ بھی عالم تھا، اور ان کا جو چاچا تھا وہ بھی عالم تھا یہودیوں کا۔ اب یہ دونوں بھائی، حضرت صفیہ فرماتی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، فرماتی کیا ہے کہ گھر میں میرا چاچا جی، میرے ابو جی دونوں بیٹھے، پلاننگ بن رہا ہے، پروگرام بن رہا ہے کہ ہم دونوں چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے یہ سوال کرتے ہیں، اگر تو آپ سچے نبی ہوئے تو آپ کو ان سوالوں کا جواب آ جائے گا، اگر آپ نبی نہیں ہوں گے تو آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سوال ہیں ہی ایسے کہ نبی کے علاوہ ان کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ چلو جی، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں پہنچے، سلام کیا، آپ کے پاس بیٹھے، فرمایا ہمارے چند سوال ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی وہ کس چیز سے کی جائے گی، آپ بتائیں۔ تو فوراً حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے جنتیوں کی جنت میں جو مہمان نوازی کی جائے گی وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی کا جگر ہوگا۔ ہر مچھلی کا جگر نہیں ہوتا، ایک خاص مچھلی ہے اس دنیا میں، یہاں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، ایک خاص مچھلی ہے جس کا جگر ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں مچھلی کا جگر بطور مہمان ہی پیش کیا جائے گا جنتیوں۔ انہوں نے کہا جس سوال کا جواب ٹھیک ہے۔ دو سوالوں کی، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب درست دے دیے، اب دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، بے جواب تو ٹھیک ہے، اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے نا انکار کا، بس خاموشی سے اٹھے اور گھر آ گئے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں دونوں، اور میں دیوار کے پاس آ گئی، اب میں کان لگا کے سن رہی ہوں کہ آخر اللہ کے نبی سے ہو کر آئے ہیں، یہ آپس میں کیا گفتگو چلتی ہے، کہ کیا کہتے ہیں، کیا ہوا، کیا بنا۔ کہتے ہیں میں نے سنا کہ میرے والد صاحب کہہ رہے تھے اپنے بھائی جان سے، میرے چاچا جی سے، اے بھائی جان، اللہ کے نبی نے تو تینوں سوالوں کے جواب درست دے دیے، اب کیسے، مان نہ لیں، ایمان نہ لیں؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ جواب بھی درست ہے پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ یہ ہے آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی سچے نبی ہیں، لیکن آپ آخری نبی تو ہیں لیکن ہماری لڑی سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے نہیں ہیں۔ اگر اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے ہوتے تو بنی اسرائیلی ہوتے، پھر ہم مان لیتے، اب تو یہ اسماعیلی ہیں، دوسری لڑی سے آگے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم جتنی دیر زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے، مانیں گے۔ بیٹی سن رہی تھی، بیٹی کو سمجھ آ گیا اور بیٹی نے جا کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میرا رب جسے ہدایت دے، میرا رب جسے ہدایت دے۔ کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، کسی نے اس کو نہیں سمجھایا،
ایک خواہش تھی، ایک تڑپ تھی، باپ بیٹا، باپ چاچو جا رہے ہیں تو بیٹھی ہے دیکھو کہاں جا رہے ہیں، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، پھر واپس آئے، پھر اسی تڑپ میں ہے، پھر اسی لگر میں ہے، اب میں سنوں کیا بنا کیا نہ بنا، ہے نا جستجو، ہے نا؟ اسی جستجو نے اسے ہدایت پر لے آئی، بیٹی ہدایت پر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ شرط بھی بخش دیا کہ اللہ کے نے اپنے نبی کے ساتھ ان کا نکاح کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بن گئی، مسلمان بھی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بن گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہم بتوں سے اس وقت بعد نہیں آئیں گے جب تک کوئی واضح دلیل نہ آ جائے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یا خود رسول جو آخری آنے والے ہیں وہ آ جائیں، قرآن لے آئیں، ہمیں پڑھ کے سنائیں، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہم بات کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی آ گئے، قرآن آ گیا، آپ نے قرآن سنایا، تبلیغ کی، جب قرآن سن لیا، سمجھ لیا، بات واضح ہو گئی کہ واقعی ہی آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہے، پھر مخالفت میں، ضد بازی میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا اور بات کا بھی انکار کر دیا۔ آج اس ملک میں، آپ بات سمجھنا، آپ کو میں یہودیوں والی سائڈ میں نہیں لے کے جا رہا، آج اس ملک میں یہی حالت ہے، بالخصوص رانا صاحب کو اٹھاؤ، سمنا جائے سمنا ہوئے تو چونٹے دے بھاگے، چونٹے فرنٹ سیٹ دے نہ بھاگے۔ ہمارے اس ملک میں، برے صغیر میں یہی حالت ہے، بالکل آقا آ گئے، آقا آ گئے، آقا آ گئے، شور ہے، پگڑی سبز ہو گئی ہے، کنگیاں سبز ہو گئی ہیں جی، کپڑے سارے کے سارے پورا سوٹ سبز، بھائی کیا ہو گیا تو ہے جی، آپ کی قبر مبارک کا جو کلر سبز ہے، مجھے محبت اتنی ہے، میری پگڑی بھی سبز ہے، میری کنگھی بھی سبز ہے، میرے جوتے بھی سبز ہے، میرے کپڑے بھی، ہر چیز سبز، اس بیچارے کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی شکل میں ہی سبز کلر کرا لے، یہ حالت، یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باتوں میں محبت کا اظہار کا عالم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھومنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رقص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ترانے کا گانا، نعرے بازی، جلوس، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں آج۔ لیکن جب اسی ہی نبی کی بات آ جائے پھر انکار کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، آج پاکستانی انڈین بالخصوص یہاں کے جو حنفی بریلوی دیوبندی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، باہر اگر جائیں تو وہاں اتنے حالات خراب نہیں ہیں، اتنی ٹائٹ پوزیشن نہیں ہے، مخالفت، زید بازی، حسد، بغض صرف اس برے صغیر میں ہے۔ وہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپس میں تمہیں لڑانے کی، تمہارے اندر بغض پیدا کرنے کی، تمہارے اندر نفرت ہم نے ڈالی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کر کے یہ گستاخ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ آخرت کا منکر ہے، یہ قبر کا منکر ہے، کسی کو کہہ دیا یہ اللہ کے نبی کو زندہ نہیں سمجھتا، کوئی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو مردہ سمجھتا ہے، کسی کو کیا، اب کیا پوزیشن آ گئی، بالکل ایک دوسرے سے متنفر کر دیا، ہم ایک دوسرے کو سلام کر کے راضی نہیں، یہ حالت ہے ہماری، یہ اس ملک میں ہے، بس باہر نہیں ہے۔ اب کیا ہے پوزیشن، یہ ہے زبانی دعوے ہیں، زبانی دعوے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر بستی میں بکری گم ہو جائے، اگر بکری میں کوئی انسان گم ہو جائے، کسی نے گوشت بنا کر پھٹے پر لے آیا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے تو پہلے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہے گا پھٹے پر گوشت آ گیا، آ جاؤ، بکری گم ہو گیا، کسی کو مل جائے تو دے جاؤ، یعنی کوئی بھی بات کرے گا تو پہلے صلاۃ پڑھے گا۔ یہ محبت کیا ہے نا، اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے،
میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ بطور مذاق اڑانے کے لیے بات نہیں کر، اس کی محبت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ظاہری محبت یہ ہے، عشق، صلاۃ، سب کچھ۔ جب بات آتی ہے اللہ کے نبی کی پھر انکار کر جاتا ہے، ذات کو مانتا ہے اللہ کے نبی کی بات کو، جب بات آ جائے پھر کہتا میں تو دیوبندی ہوں، پھر میں بریلوی ہوں، ہم وہابی ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم اہل تشیع، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ پھر تمہیں کس نے کہا ہے تم اہل حدیث بنو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم بریلوی بنو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم دیوبندی بنو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم شیعہ بن جاؤ؟ کس نے کہا؟ قرآن مجید کی کون سی آیت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تو فرماتا ہے تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے مت بنو۔ تم پہلے یہی فرقے تو تھے، تمہاری ہمارے نبی بھیجنے سے پہلے تمہاری حالت یہی تو تھی، پھر تم وہی فرقہ بازی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو، کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار تھے۔ جب ہم نے اسلام بھیجا، اپنا آخری نبی بھیجا، اس نے تمہاری تربیت کی، تمہاری اصلاح کی، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے یا پھر اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے؟ تم بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اب دوسرا قدم تمہارا جہنم میں گرنا تھا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آخری نبی بھیج کر تمہیں اس جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت میں داخل۔ لیکن پھر آج پھر تمہاری وہی پوزیشن ہے، پھر تم نے اپنی وہی ٹولیاں بنا لی، پھر تم وہی بٹ گئے اور تقسیم ہو گئے، پھر ہر انسان کی، ہر مولوی کی اپنی ٹون ہے۔ پھر کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا اس قرآن سے اعتبار کیوں اٹھ گیا ہے؟ تمہیں اس قرآن پر کامل یقین کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں سمجھتے تم؟ یا اس میں جو اللہ نے دین بیان کیا ہے وہ مکمل نہیں ہے؟ یا کوئی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو نبی کے علاوہ کون پوری کر سکتا ہے؟ یہی قرآن کہتا ہے، سورۃ المائدہ کہتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے اعلان فرمایا تھا، اے صحابہ کرام تم گواہ ہو جاؤ، آج اللہ نے امت محمدیہ کے لیے جو دین پسند کیا تھا وہ اسلام ہے اور وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے بعد نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی نہ اس سے کوئی چیز کم کی جائے گی۔ ہم نے اسی دین کو پنچر لگا لگا کے اب اس دین کا مکمل نقشہ ہی چینج ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب حقیقت جھوٹ لگتی ہے اور جھوٹ حقیقت لگتی ہے۔ 1450 سال ہو گئے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہوئے، تقریباً 1450 سال ہو گئے نا، تو 1450 سال میں آج ہم اس پوزیشن میں پہنچے کہ بالکل دین کا نقشہ ہی چینج ہو گیا، بالکل الٹ ہو گیا۔ آج جیسے پہلے دین غریب تھا، اجنبی تھا، کہ جب ہمارے نبی انہیں فرماتے تھے مشرکین مکہ کو، مکہ والوں کو، اے لوگو یہ تمہارے باپ دادوں کی رسمیں ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے یہ دین نہیں سمجھ آیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اس دین پر نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا وہ یہ نہیں تھے جن پر تم ہو، یہ تمہارے باپوں کی، تمہارے بزرگوں کے بنائے ہوئے اپنے طریقے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ بس
آپ اس سے آگے ایک اور بات مت کرنا، ہم نے جس طرح اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے، جس دین پر ہم نے ان کو پایا ہے، جن رسومات کو کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم ویسے کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ تو باتیں ہی عجیب کرتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، آج تک آپ سے پہلے اس طرح کی بات تو کسی نے نہیں کی، یہ کہاں سے آپ بات لے کر آئے؟ ان کو وہ جو دین کی اصل بات تھی، جو آسمان سے شریعت آئی تھی، وہ عجیب لگنے لگ گئی، عجیب لگنے لگ گئی۔ یہ تو نئی بات ہے، یہ تو نئی بات ہے، ہم نے آج تک نہیں سنی۔ وہ ہماری حالت بھی آج وہی ہے، جب کوئی ساتھی کوئی بھائی اگر کہہ دے کہ اے میرے بھائیو یہ قرآن ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے تم موحد بن جاؤ، مشرک مت بننا، کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جب یہی قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے، پھر کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا، ہمارا باپ تو ایسا نہیں کرتا تھا، ہمارا دادا تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ اچھا آپ کا کیا مطلب ہے یہ جو پھر سارے جو ایسے کرتے ہیں یہ سب غلط ہے؟ تم ٹھیک ہو باقی سب غلط ہے؟ پھر یہ کہتے اتنے ڈھیر سارے جو لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں رسومات، پھر سارے غلط ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ایماندار نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر نہ شکرے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر عقل سے پائدل ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَهْتَدُونَ، اکثر جو ہیں اکثر وہ ہدایت سے بالکل دور ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ والے تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے 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 تھوڑے۔ اب میرے بھائیوں یہ وقت ضائع مت کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، تمہاری ہم عمر کا ہوں، میں تمہیں کسی الٹے راستے پر نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ آخرت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ میرے اپنے ذاتی جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، میں تو جب اپنے ذاتی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید اگر اللہ نے حساب لے لیا تو پھر ممکن نہیں ہے، اگر اپنی رحمت اس نے کر دی پھر تو ہو جائے گا کام، اگر اس نے کہہ دیا کہ حساب لینے پر بات آ گئی پھر مشکل۔ اگر تم سب کو میں غلط راستے پر لگا جاؤں اور تمہیں میں وہ بات کر جاؤں جو میرے نبی نے نہیں کی ہے، پھر میں اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو میرے نبی نے شاہ فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ بولا، اس انسان نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہو کہ مجھے تو آخرت کا ڈر لگتا ہے اور میں ایسی بات نہیں کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے جو اتنے بڑے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے، ہر بندے کی اپنی زندگی ہے۔ اسی لیے میں ہر تقریر میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ آپ میری باتیں سننے کے بعد میری باتوں پر بھی بھروسہ مت رکھیں، کتاب ہے، کتاب ہے نا، میری بات پر یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب ہے اللہ کی، اس کو پڑھو، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، خالص شریعت موجود ہے، اور یہ خالص شریعت قیامت تک رہے گی۔ اگر تم نے اپنی عبادات، اپنے اعمال کو اپنے نبی کے مطابق نہ کیا، ساری زندگی کی محنت ضائع ہے۔ پھر تم چشتی ہو، وردی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم جتنے مرضی پوپ بن جاؤ، آرڈر اعلان یہی ہوگا آخرت والے دن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس کو بھی اٹھاؤ، اس کی نمازوں کو، اس کی عبادت کو بھی اٹھاؤ، جہنم میں۔
اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو۔ اسی بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں جب سے یہاں آیا ہوں اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، آؤ اپنی عبادات کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ البینہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ پہلے تو یہودی کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہم سنیں گے، پھر ہم بات مان جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب میرا نبی آ گیا، انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، پھر کیا ہوا؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب۔ جب کتاب دے دی گئی، اللہ کے نبی آ گئے، کتاب آنے کے بعد پھر وہ فرقے بن گئے۔ پھر کیا ہو گئے؟ فرقے بن گئے۔ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ بالکل پکے بے ایمان ہو گئے۔ ٹولی بن گئے نا، جماعتیں بن گئی۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کیا ہو گئے؟ حسد اور بغض میں مارے گئے اور بے ایمان ہو گئے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں، لیکن کب؟ قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمائے کہ آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مجھے پکارتے ہیں خالص، لیکن کب پکارتے ہیں؟ جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب ہم انسان کو کوئی تکلیف دے دیں، جب انسان کو ہم کوئی بیماری لگا دیں، کوئی تکلیف لگا دیں، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کوئی بھی مصیبت پریشانی لگا دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعانا، ہمیں بلاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بیمار ہو گیا نا، کوئی کام کر نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اب کیا ہے؟ اب یہی ہے رات دن، میرا فلاں جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھاؤ، صدقہ کرو، بلاؤ چڑھوئے کو، دیگیں پکاؤ، جلدی کرو، فلاں بھی اللہ کے راستے میں دے دو، فلاں بھی اللہ کے راستے میں دے دو، مدرسے سے بچے بلاؤ، بس قرآن مجید کی تلاوت نہیں رکنی چاہیے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ اب یہی کہتا ہے میں جلد ٹھیک ہو جاؤں، سجدے سے میں ساری نہیں اٹھاؤں گا، 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، اب کبھی برائی نہیں کروں گا، اب کبھی سود نہیں کھاؤں گا، اب کبھی کسی کا مال نہیں لوٹوں گا۔ اب ایسے پتہ چلتا ہے بالکل موحد بن گیا ہے، بالکل مومن بنا پڑا ہے، بیمار ہے نا۔ فرمایا دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، لیٹا ہوا ہے تو ہماری یاد میں ہے، بیٹھا ہے تو ہماری یاد میں ہے، کھڑا ہے تو ہماری یاد میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس کی یہ پوزیشن ہوگی، اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد، ہمارے علاوہ کی بات ہی نہیں کرتا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، پھر ہم نے اس کی تکلیف کو ہٹا دی، پھر ہم نے اپنے بندے کو صحت دے دی، تکلیف ختم کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، پھر ایسے لگا جب صحت یاب ہو گیا، ایسے لگا کہ جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، بالکل بے دید ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے بالکل بے دید ہو گیا، ایسا انجان بن گیا کہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ میرا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کانوں سے سن رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، بالکل سن رہا ہے۔ ٹی وی کا بٹن بھی بند کیا اس نے، ریموٹ ہاتھ میں تھا، آواز بند کی بھی اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے کہ رب کا مؤذن آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر جیسے اذان ختم ہوئی پھر ریموٹ آن کر کے پھر وہی فلم ڈرامہ گانا چل گیا، بے دید ہو گیا، بے دید۔ بستر پر پڑا تھا، کیا تھا؟ بس اب نماز نہیں چھوڑی، ٹھیک ہوا تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ حالت ہے ہماری، اور مشرکین کی کیا حالت ہے؟ جو کہتے ہیں کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں کرتے ہیں مشرکین۔ فرمایا جب ان کی کشتی پھنس جائے نا دریا میں، سمندر میں پھنس جائے، لہروں اور موجوں میں آ جائے، تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں کوئی بابا بھی کام نہیں کر سکتا، اب اس مصیبت اور پریشانی سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے مخلصین لہ الدین، پھر خالص مجھے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، بالکل سیدھے ہو جاؤ، صحیح دین پر آ جاؤ، ویقیموا الصلاۃ،
वयूतु ज़कात, नमाज पढ़ा करो, ज़कात अदा किया करो, वज़ालिक दीनुल क़य्यिमा, और यही सीधा दीन है, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना। और हमारी हालत यह है कि हम एक नमाज पढ़ते हैं तो दो नहीं पढ़ते, दो पढ़ते हैं तो तीन नहीं पढ़ते, चार पढ़ते हैं तो एक छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी एक मरतबा कहा था कि जो शख्स 5 नमाजें नहीं पढ़ता, सिर्फ 4 पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता, 4 पढ़ता है और एक नहीं पढ़ता, वो अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ता। वो अपने नफ्स की पूजा करता है, अपने नफ्स की इबादत करता है, वो अल्लाह की नहीं करता। अगर वो अल्लाह के लिए पढ़ता होता तो मेरे रब ने 4 फ़र्ज़ नहीं की हैं, बल्कि कितनी की हैं? 5 की हैं। अल्लाह के डर से इसने नहीं पढ़ी है। या तो कि बंदा नमाज पढ़ने जा रहा था, उसके साथ चला गया है, या तो फिर इसको कोई मजबूरी थी, हालात ख़राब हो गए थे, कोई चीज़ ज़रूरत थी, उसलिए भाग गया। अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर की वजह से नहीं गया, अल्लाह का हुक्म मान कर ये नहीं गया। अगर अल्लाह का हुक्म मान कर अल्लाह के डर के से जाता तो ये एक नमाज भी ना छोड़ता। मेरे भाइयों, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, मौत का पता नहीं है, किस लम्हे हमारी रूह कब्ज़ हो जाए। और अपने नबी के साथ जो हम लफ्ज़ी अल्फाजी दावे करते हैं मोहब्बत के, इन्हें सिर्फ लफ्ज़ों का जामा मत पहनाओ, इनको अमली तौर पर ले आओ। जब अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए, जब अल्लाह के नबी की बात आ जाए, तो फिर अल्लाह के नबी की बात के बाद ना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात चल सकती है, ना इमाम मालिक रहमहुल्लाह की बात चल सकती है, ना इमाम शाफी रहमहुल्लाह की बात चल सकती है, ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की बात चल सकती है, ना किसी मौलवी साहब की लिखी हुई किताब मेरे इस अल्लाह की किताब का मुकाबला कर सकती है। मेरी बात मानो, इसका तर्जमा पढ़ो, ये तुम्हें गुमराह नहीं करेगी। अगर इसके तर्जमा पढ़ने से तुम गुमराह हो सक जाओ तो कल क़यामत के दिन इस अदनान साजिद का गिरबान पकड़ लेना। मेरा रब कहता है कि ये हिदायत है और हमने हिदायत के लिए ही उतारी है। इसको पढ़ो, इसको समझो और फिर इसी को पढ़ के इसी से हिदायत हासिल करोगे तो हिदायत मिलेगी। इससे निकाल कर किसी अगर और मौलवी ने किसी और नक्शे में किताब लिख दी है, वो फ़ज़ाइल अमाल अहले देवबंद की हो, तबलीगी जमात वालों की हो, वो बरेलवियों को फ़ज़ाइल अमाल अहले हदीसों की हो, किसी की भी हो, वो आलिम की है, वो मुफ्ती की है, वो शाह की है, वो एक इंसान की है जिस इंसान से निसियान हो सकता है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि फ़ज़ाइल अमाल गलत है, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम हिदायत चाहते हो, हिदायत चाहते हो तो वह इसमें है। हिदायत किस में है? इसमें है। इसको पढ़ लो, इसको पहले इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। अगर हिदायत चाहते हो, अगर टाइम ज़ाय करना है, टाइम पास करना है, ज़िंदगी का वक्त गुजारना है, तो ठीक है, फिर गुजारो, जहाँ मर्जी रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। जो भी तुम्हें ये कहे कि इसको ना पढ़ो, इससे तुम गुमराह हो जाओगे, इससे तुम रास्ते से भटक जाओगे। क्यों? कि तुम अरबी नहीं जानते हो। जब तुम्हें अरबी का इल्म नहीं है तो आयत का तर्जमा गलत समझ बैठोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे। वो शैतान है और जो तुम्हें कुरान से रोकना चाहता है उससे उसकी बात मत मानो। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने ये आसान बनाया है, ये इजी बनाया है। अगर तुम अरबी नहीं जानते हो, ये उर्दू में भी है, तुम फ़ारसी हो, ये फ़ारसी में भी है, तुम अगर इंग्लिश में हो ये अंग्रेज़ी में है। आज कल तर्जमे वाला कुरान लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारे पास बड़े मोबाइल हैं, टच मोबाइल हैं, उसमें से ऐप डाउनलोड करो तर्जमे वाली, बस डेली की अपनी आदत बनाओ, मोबाइल पर ही एक रुकू और एक सफ़ा जो है तिलावत कर लिया करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तुम अल्लाह की इस किताब का मुतालिया इस अकीदे से करोगे, इस नीयत से करोगे कि या अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं जिसके पास जाता हूँ वो यही मुझे मुतमईन ही कर देता है कि हम ठीक हैं, ये फलाना गलत है, वो भी आयत पढ़ता है, वो भी हदीस पढ़ता है, और के पास जाता हूँ वो भी आयत पढ़ के हदीस पढ़ के मुझे मुतमईन कर देता है। मैं सीधा सा बंदा हूँ, बिल्कुल जाट आदमी हूँ, इतना इल्म नहीं रखता हूँ। या अल्लाह बस मैंने यही फैसला किया है, तेरी ये किताब ला रैब किताब, इसमें कोई शक नहीं है, आज से मैं इसका मुतालिया शुरू कर रहा हूँ। डेली एक सफ़ा पढ़ूंगा, डेली एक रुकू पढ़ूंगा, डेली 2 सफ़े पढ़ूंगा। या अल्लाह मेरा इस किताब को पढ़ने की जो नीयत है, जो सोच है, वो यही है कि मुझे सीधे रास्ते पर तू लाकर
کھڑا کر دے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تو اس کتاب کو پڑھے گا، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ رحمان کی لکھی ہوئی ہے، اس کے ایک زبر زیر میں بھی شک نہیں ہے۔ جو شک کرے گا اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کو پڑھ جس پر سب کا اتفاق ہے، جس کی کتاب میں کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس کو پڑھے گا ہدایت پر آ جائے گا، اس کو نہیں پڑھے گا ساری زندگی اللہ اکبر گھومے گا پھرے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہدایت کی طرف نہیں آ سکے گا، پریشان ہو جائے گا، تو الجھ جائے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنے آپ کو الٹا پریشان کر دیا ہے۔ جس کے پاس بھی جائے گا پریشان ہو کر آئے گا، اس کے پاس آئے گا، اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، تیری ساری زندگی کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور تو ہدایت پر بھی آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔